کتنے حسین نظر آ رہے ہیں. جی آپ خود کتنے حسین نظر آ رہے ہیں. جانتے ہیں کہ آج آپ کے چہروں پر یہ نور کیوں چمک رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اپنے مرشد کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے تصور شیخ کو اپنے دل میں بسا کر جو آپ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا وہ نور ہے جو آج آپ کے چہروں پر نظر آ رہا ہے. وہ لوگ کیا جانے اللہ کے ذکر کی برکتیں جن کو اللہ نے اس ذکر سے محروم کر رکھا ہوا ہے. اس ذکر کی برکت کو وہی محسوس کرتا ہے جو اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اور اپنے دل میں اپنے مرشد کے چہرے کو بساتا ہے. آپ کے دلوں میں اپنے مرشد کا چہرے پاک ہے اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے آج اس مبارک موقع پر جو دلوں کا نور ہے آج آپ کے چہروں پر نظر آ رہا ہے. آج ہر سامنے بچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے. آج ہر ایک بوڑھے کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ یہ نور جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے ہے جو اس خانقاہ کی تعلیم ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ کے ذکر کی برکتوں سے اس خانقاہ کا چپا چپا روشن رہے گا. اور اس سلسلے میں وابستہ ہر ایک مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کے چہرے پر اللہ کی ضرب کی برکتوں سے اس کا چہرہ ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح جگمگاتا رہے گا. عزیزان محترم، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج آپ حاضر ہیں پرچم کشائی کے اور مبارک موقع پر آواز آپ کی جاتی رہے گی. پرچم کشائی کے اس حسین اور مبارک موقع پر آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں. یہ پرچم کیا ہے اس کو سمجھیے آپ. اللہ پرچم کیا ہے؟ اللہ کے بندوں نے سیرت کی جو کتابیں لکھی ہے اور انبیاء کے زندگی کے حالات اور واقعات پر جو کچھ بھی لکھ کر امت کے حوالے کیا ہے، میں ان میں سے چند باتیں آپ کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے تھے. ایک ہے قابل اور ایک تھا حابل. قابل نے قتل کر دیا حابل کا، تو اللہ کے جانب سے یہ فیصلہ ہوا کہ قصاص ہونا چاہیے. قتل کے بدلے قتل. تو کہا یہ قصاص کی عدالت کہاں لگے گی؟ کہا زمین پر. کہا جج کون ہوگے؟ کہا خود حضرت آدم. مجلس سجائی گئی. جناب آدم کو اس محفل میں بحیثیت قاضی بتایا گیا. لیکن عزیزان محترم، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوتا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک پرچم لے کر زمین پہ تشریف لائے. پہلا پرچم جو آسمان سے زمین پر آیا وہ جناب جبرائیل کے ہاتھوں سے زمین پر آیا. زمین میں اس کو نصب کیا گیا اور اللہ نے کہا آدم اس پرچم کے نیچے بیٹھو اور فیصلہ کرو. معلوم یہ ہوا عدالتیں جب بھی لگے گی پرچم کے زیر سائے لگے گی، اور جو اس پرچم کے نیچے بیٹھ کر انصاف کرے گا اس کو اللہ صاف کرے گی. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینہ پہلے
وسلم کے جو دادا جان ہیں حضرت حسین، ان کے بیٹے ہیں عبد مناف، ان کے بیٹے ہیں ہاشم، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب کے شہزادے کا نام عبداللہ، اور ان کی اولاد امام الانبیاء سردار انبیاء جناب حسین جو ہے اسلامی تاریخ اور سیرت پر جو حضور کے خاندان پر اللہ والوں نے کتابیں لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے پہلے جس نے پرچم یعنی علم کو بلند کیا وہ کوئی اور نہیں، خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت حسین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس پرچم کو بلند کیا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ پرچم لے کر ساتھ ساتھ چلتے تھے، جہاں پر عدالتیں لگتی تھی پرچم کاٹ کر وہیں بیٹھ جاتے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے، فیصلے سنایا کرتے تھے، اور جب کبھی لڑائی کا مسئلہ پیدا ہوتا تو یہ پرچم لے کر آپ چلتے۔ اس رسم کو برقرار رکھا آپ کے بیٹے عبد مناف نے، وہ بھی پرچم لے کر چلتے تھے، سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب رسول اعظم رحمت عالم تشریف لائے تو آپ جب کبھی چلتے ساتھ میں پرچم لے کر چلا کرتے تھے۔ جب اسلام کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کو پرچم کے طور پر استعمال کیا اور اسے بلند کر کے جہاد کے میدان میں تشریف لے کر گئے۔ اللہ اللہ کیا شان تھی اس پرچم کی، ساری زندگی رسول اللہ کے پرچم لے کر چلتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک جہاد کے وقت میں صحابہ تشریف لے جاتے، واپس آ جاتے، ہر ایک کی آنکھ یہ تھی کہ جلدی سے یہ جنگ جیت جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل پرچم یعنی علم ایسے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ یہ جنگ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم سو نہ سکے، ہماری یہ آرزو تھی کہ یہ علم ہمارا مقدر میں جائے، لیکن جب صبح ہوئی تو زمانے رسول سے اس پرچم کے حقدار کا جو نام بلند ہوا تو رسول اللہ نے سب کو دیکھ کر کہا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، بولا علم کا جو اصل حقدار ہے وہ حیدر کرار ہے، وہ جناب ابو طالب کا شہزادہ ہے۔ رسول اللہ نے بلا کر علم حوالے کیا، حیدر کرار علم لے کر آگے بڑھے، اللہ نے جنگ میں کامیابی عطا کی، مسلمانوں کو عزت بخشی۔ جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ علم آپ کا ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، آج آپ نے علی کو بھی دیا ہے، علی نے کامیابی حاصل کر لی، ذرا یہ بتائیے میدان محشر میں یہ علم کس کے پاس ہوگا؟ یہ علم جسے آپ نے دیا ہے یہ میدان محشر میں کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دجانہ غور سے دیکھ لے، دنیا میں آج جس کے پاس میرا یہ علم ہے میدان محشر میں لواء الحمد جو میرا علم ہوگا وہ بھی اسی حیدر کرار کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ والوں کے عرصے ہوتے ہیں اور ان کا اعلان پرچم کشائی کے ذریعے علم کو بلند کر کے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے یہ حاصل دیکھ لیں، تم جلتے رہو، چھوڑتے رہو، تڑپتے رہو، اس کے خلاف بکواس کر رہے ہو، اللہ نے اس کی عزت اسی طرح بلند کی ہے اور بلند ہوتی رہے گی۔ عزیزان محترم، جناب مولا کائنات کے ہاتھوں میں رسول اللہ کا نام، بولو سبحان اللہ۔ اور میدان محشر میں سارے اللہ والے اپنے اپنے جھنڈوں تلے اپنے چاہنے والوں کو اور مریدوں کو لے کر جب پہنچیں گے حیدر کرار کی بارگاہ میں اپنے اپنے علم کے ساتھ پہنچیں گے، چشتی اپنا علم لے کر چلیں گے، سہروردی اپنا علم لے کر چلیں گے، نقشبندی اپنا علم لے کر چلیں گے، میں کہتا ہوں شاہ شرافت اپنا علم لے کر چلیں گے، شاہ سفید اپنا علم لے کر چلیں گے، یہ سارے علم ایک جگہ جمع ہو کر ایک ایسے علمدار کے پاس پہنچیں گے دنیا جسے حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، یہ رسول کے علم کو لے کر آگے آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پوری امت علی کے علم کے سائے کے نیچے جمع ہوگی، جتنے جنتی ہوں گے سب اسی علم کے نیچے ہوں گے اور اللہ کے احسان سے تیرے یہ سارے چاہنے والے جنتوں میں داخل کر کے جائیں گے۔ اب دو حدیث سنیے، بات ختم کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ولی کون ہے، کیا پہچان ہے اس کی؟
حضور فرماتے ہیں اس میں 3 باتیں ہوں، توجہ 3 باتیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے کہہ دو یار سبحان اللہ، جب اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی باتوں کو سن کر تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے، تمہیں اسلامی معلومات ملتی رہے۔ تیسری نشانی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کے کام یاد آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 3 نشانیاں جس میں بھی پاؤ گے وہی اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا محبوب ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھو پیارے، پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر کہو ہمارے مرشد کو جب بھی دیکھا نظریں پڑی وہ حسین چمکتے چہرے پر، کیا اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ نشانی کیا تھی؟ سرکار فرماتے جب اس کی باتیں سنو تو تمہارے دل کی دنیا بدلے اور تمہارے دلوں میں علوم داخل ہو، علم آ جائے۔ بتاؤ جب مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو علم ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا؟ نشانیاں ہو گئی۔ تیسری نشانی اللہ اللہ، حضور فرماتے ہیں اس کے کاموں کو دیکھ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے کاموں کو دیکھ کر تمہیں آخرت کے کام یاد آ جائے۔ بتاؤ میاں حضور کے کاموں کو دیکھ کر